KESC کا ایک ایگزامپل ہے. ایگزامپل یہ سیٹ کیا, میں اس میں نہیں جاتا کہ وہ ان کو 4000 ملازمین کو فارغ کرنے کا معاملہ درست ہے غلط ہے, میں اس معاملے میں نہیں جاتا. لیکن آپ نے اسٹیبلش یہ کر دیا کہ اگر جو گروپ توڑ پھوڑ کرے گا, جو اب لا اینڈ آرڈر کریٹ کرے گا, اور یہ جو مذہبی لیڈران اور سیاسی جماعتوں نے جو اپنی سیاست چمکائی ہے ایک اہم اور سنجیدہ مذہبی معاملے کے اوپر, اس کے اوپر پارٹی کا رویہ بھی ہم نے دیکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں, تمام لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ آ کے توڑ پھوڑ نہیں کریں گے ہم اپنی سمت درست نہیں کریں گے. مطلب یہ ایک تشریح ہو سکتا ہے, غلط تو نہیں ہوگا. آپ کر سکتے ہیں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اگر ہم پارلیمان کے اندر جماعتوں کے احتجاج پہ گورنمنٹ اپنے فیصلے بدلتی ہے تو کہا جاتا ہے گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیک دیے. ہاں, ہم نے ٹیک دیے, ٹھیک, اس لیے کہ ہم ڈیموکریسی ہیں, ہمارا کام سننا ہے, اور اگر میجارٹی کہتی ہے اور سننا چاہیے, یہ رویہ کیونکہ ہمارے ہاں رہا نہیں اس لیے ہم حکومت کی کمزوری گنتے ہیں اس کو. اگر ہم کہتے ہیں کہ جی لوگوں نے کسی جگہ احتجاج کیا اور ہم نے لوگوں کی بات مان لی تو یہ بڑی کمزور گورنمنٹ ہے. ہاں, ہم کمزور ہیں اس لیے کہ ہم تو لوگوں کو سنتے ہیں. ہم کمزور ہیں, آپ کی پالیسی بھی کوئی نہیں ہے. نہیں طلعت صاحب, یہ بات نہیں ہے, یہ ایک اور ایشو ہے. نہیں, یہی ایشو ہے نا. میں دیکھیں نا, میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ریٹرنچمنٹ آپ نے کرنی ہے نہیں کرنی ہے, پرائیویٹائز کرنا ہے نہیں کرنا ہے, پالیسی میٹر. پرائیویٹائزیشن کا ایشو بالکل الگ ہے, وہ اگر اس پہ ڈیبیٹ کریں تو الگ بات ہے. اب آپ بہت ساری چیزوں کو اکٹھا نہ کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ پریشر کے جہاں تک KESC کا ایشو ہے, جہاں تک KESC کا پالیسی نہیں ہوتی, KESC کے اوپر ہمارا بالکل واضح موقف ہے. ہماری حکومت, ہم وہ لوگ ہیں جو سارے جہاں سے آپ سے بھی برا بھلا کہلاتے ہیں, اپوزیشن سے بھی, PMLN سے بھی, باقی جماعتوں سے بھی, لیکن اس کے باوجود ہم نے مزدوروں کو بحال کیا ہے. آپ نے کہا اداروں کے اندر لوگوں کو برڈن کر رہے ہیں. اپنی پالیسی چینج کی نا آپ نے, ابھی تک نہیں کی. ہم اپنی پارٹی اپنی پالیسی کے ساتھ کھڑے ہیں. طلعت صاحب سن لیجیے, پالیسی نہیں بدلی ہم نے, ہم RGST کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر میجارٹی ہاؤس میں اس کو پاس نہیں کرتی تو میں نے کیا موقع دیکھا کہ پاس بلاسفیمی لا پہ کی کہ نہیں کی, کیا بلاسفیمی لا کے اوپر بھی ہماری پالیسی وہی ہے. لیکن دیکھیں طلعت صاحب, آپ ہر چیز کے اوپر اگر گورنمنٹ کو کہیں گے, ہاں بہت جگہ میں یہ نہیں میں کہہ رہا آپ کی پالیسی کیا ہے. طلعت صاحب, ہماری پالیسی بڑی واضح ہے. اگر ہم کسی جگہ کمپرومائز کرتے ہیں, آپ نے کہا جی RGST کے اوپر اس لیے کی ہے کہ RGST کے اوپر میجارٹی ہمارے پاس ہاؤس میں نہیں ہے, تو کیا ہم بل لا کے ڈیفیٹ ہو جائیں پھر ٹھیک. ہارون صاحب اس کے اوپر سوال میرا صرف آخر میں آپ نے کرتا چلوں, بات یہ ہے کہ ہم, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سرمایہ دار اور جاگیرداروں کا یہ سارا نظام ہے. دیکھیے یہی وہ ایشو ہے. ہمیں پہلے اپنی سوسائٹل لیول پہ جانا چاہیے. اگر لوگ ہمارے ووٹ کریں گے, پولیٹیکل پارٹیز کو ورک کرنے دیں گے, پولیٹیکل اسٹرینتھنگ ہوگی, لوگ اکاؤنٹیبل ہوں گے. آپ ہمیں اکاؤنٹیبل کر رہے ہیں نا, کورٹس ہمیں اکاؤنٹیبل کر رہی ہے نا, سسٹم ہمیں اکاؤنٹیبل کر رہا ہے, اور کل فیئر اینڈ فری الیکشن کراتے ہیں, اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی آئے گی. سر کون سی کورٹ کی بات ہم نے نہیں سنی, آپ خط تو لکھ نہیں رہے, سوائے اس کے ایک ایشو کا طرف تھا. نہیں دیکھو نا, آپ کے لیے وہ واحد ایشو ہے, میرے لیے واحد ایشو مانتے ہیں, اور اس کے لیے بھی ہم کورٹ کے اندر گئے ہیں, اور ریویو ہمارا حق ہے. گو اہیڈ. ہم تو ریویو کہ سر بات یہ ہے, میں دہراتا ہوں, حکومت ہوتی کیا ہے؟ حکومت ہوتی ہے امن و امان, جسٹس سسٹم, اکانومی کو ٹھیک کرنا, جابس کریٹ کرنا, اچھی خارجہ پالیسی, ملک کا دفاع, اور غریب سے جو غریب آدمی ہے اس کی مدد کرنا, اور ادارے تعمیر کرنا, یہ حکومت ہوتی ہے. باقی ہے شاعری یا جزوی چیزیں ہیں. کیا اس میں کوئی بہتری آئی ہے؟ اس میں بہتری نہیں آئی ہے. اور ایک بڑی مؤدبانہ گزارش میں قاہرہ صاحب سے یہ کرتا ہوں کہ بے شک خوف ایک مثبت فیکٹر بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات, لیکن خوف میں کبھی حکمت عملی کوئی نہیں بنا سکتا. مجبوری بھی تو سمجھنا, میں سمجھتا ہوں. مجبوری سمجھنا. دیکھیے جی, گزارا یہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ میں جب کبھی کوئی معاشرہ اپ لفٹ ہوا, کریکٹر انڈیویجول چیز ہے بالکل, اس میں کوئی شبہ نہیں. قبیلے کا کریکٹر نہیں ہوتا, کریکٹر انڈیویجول کا ہوتا ہے, ملک کا نہیں ہوتا. تو اخلاقی طور پر دیکھیے, برطانیہ میں جو بہتری آنی شروع ہوئی, وکٹورین ایج جس کو ہم کہتے ہیں, تو اس کے شوہر کا نام ہے بھول گیا, وکٹر تھا یا کیا البرٹ اس کا نام تھا. اس نے وہ تحریک شروع کی اخلاقیات کی. تمام مذاہب کی اخلاقیات ایک ہی ہے. اخلاقیات جب تک نہیں ہوگی کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. قائد اعظم اور صلاح الدین ایوبی اور ابراہم لنکن جیسے لوگ معاشروں کو اپلفٹ کرتے ہیں, ٹیپو سلطان جیسے لوگ, اور جب اخلاقی طور پر کمتر لوگ آ جاتے ہیں وہ اخلاق کو برباد کر دیتے ہیں. عربی کا محاورہ ہے, الناس علی دین ملوکہم. اوپر حکمران لوٹ مار کر رہے ہیں, ہر جگہ ہر کہیں سارا حکمران طبقہ مجموعی طور پر کرپٹ ہے. بیچ میں قاہرہ صاحب جیسے لوگ جو خود کرپٹ نہیں ہیں ان کے وکیل بن گئے ہیں. یہ بڑی ہولناک صورتحال ہے. اخلاقی طور پر معاشرے کو بہتر بنائے بغیر چیزوں کو بہتر نہیں کیا جا سکتا. اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے, معاشرے کا پریشر ہی حکمرانوں کو ٹھیک رکھتا ہے, اس کے لیے تو ہم کوشش کر رہے ہیں. میں ایک گزارش کرتا چلوں ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ کہ یہ بات درست ہے. میں نے پہلے بھی کہا, میں دوبارہ کہتا ہوں, معاشروں کے رویے افراد کے چند انڈیویجلز کے اوپر درست نہیں ہوتے, معاشی اخلاقیات نہیں.
آپ کے معاشی رویے آپ کی سوسائٹی کے رویے متعین کرتے ہیں. معیشت ہمیشہ مرکز و محور ہوتی ہے. یہ اخلاقی رویوں کی داستان ضرور سنی جا سکتی ہے اور یہ بڑی اچھی چیز ہے. دیکھیں طلعت صاحب یہ دنیا بھر میں آج کی دنیا پوری ایک گلوبل ورلڈ ہے اور اس کے اندر آپ کا انڈیویجولی ہمارے جیسی اکانومی جس کا 0.5% آف جی ڈی پی آف دا ورلڈ ہو وہ کوئی بہت بڑا رول اتنا اپنے طور پہ ڈائنامک رول پلے نہیں کر سکتی. آپ اس کی بندشیں بھی سامنے رکھیں. 9% پہ گرو کر رہی ہے, 10% پہ گرو کر رہی ہے. صاحب ایک منٹ, ہاں اس کے اپنے حالات بھی دیکھیے نا, اس کے اپنے ڈائنامکس کیا ہے. اگر مجھے آج آپ 500 سال پرانی مثال دے کے کہیں کہ میں اس طرح کیوں بہیو نہیں کر رہا, اس لیے کہ میں آج 500 سال بعد زندہ ہوں. 500 سال نہیں, میں انڈیا کی مثال دے رہا ہوں. 500 سال پرانی مثال, انڈیا کی مثال کے اوپر اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. وہاں تک ایک کہا اپنے ہارون صاحب نے کہ ادارے ہم نے بلڈ نہیں کیے, ہم نے کوئی پورسٹ ٹو دا پور کے لیے فیصلہ نہیں کیا. گزارش یہ ہے آپ کے پاس فسکل سپیس کیا تھی, کیا ہے. اس فسکل سپیس کے اندر کیا ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع نہیں کیا جو پورسٹ ٹو دا پور کے لیے ہے. کیا ہم نے پاکستان کی رورل اکانومی کے اندر وہ ریوالو نہیں کرائی جو 70% آف دا پاکستان پاپولیشن ہے اور جس کے اندر عام آدمی کو بھی, زمیندار کو بھی پیسہ ملا ہے, کھیت مزدور کو بھی پیسہ ملا ہے. پاکستان کے سرکاری ملازم کی تنخواہ 110% ہم نے بڑھائی ہے. اگر 100% یا 125% انفلیشن یا چیزوں کی ریٹ بڑھے ہیں, طلعت صاحب پرائیویٹ سیکٹر آپ کی تنخواہیں نہیں بڑھی, ایک طرف تنخواہ ہارون صاحب کی تنخواہیں نہیں بڑھی, ایک طرف پرائیویٹ سیکٹر کا حق ہے. لیکن ایک ہارون صاحب مجھے ضرور کہنا ہے, میں اکاؤنٹیبل ہوں ایک سیاستدان کے طور پہ اور آپ کا حق ہے میری اکاؤنٹیبلٹی, لیکن مجھے بھی یہ حق ہے کہ میں یہ ضرور پوچھوں کہ جس طبقے نے مجھ سے سوال کرنے ہیں, مجھ سے سبھی کا حق ہے سوال کرنا, لیکن مجھ پہ سوال کرنے سے پہلے ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ طبقہ جو مجھے گالی دے رہا ہے وہ خود اپنی طرف بھی دیکھے وہ کیا ہے.